الرحمن الرحیم. آج یہاں اس پولیس ہیڈ کوارٹرس میں آ کے بہت ہی خوشی ہوئی آپ سب کے درمیان، اور آپ کا یہ ٹریننگ سیشن چل رہا تھا تو یہاں آ کے بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی. میرا نام اظہر اقبال ہے اور یہاں ڈیفینس کے اندر دلی اکیڈمی ہے، ہدایہ اکیڈمی کے نام سے. وہاں پہ ہم نے دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ان لوگوں کے لیے جو کہ دنیاوی مصروفیت میں ہوتے ہیں، یعنی دن میں کام کاروبار کر رہے ہیں یا اسکول کالجز میں جاتے ہیں اور پھر بھی شوق رکھتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی دین کا علم حاصل ہو جائے، ہم عالم دین بن جائیں. تو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو یہی ہوتا تھا کہ عالم دین وہ بنے گا جو کوئی اور دنیاوی کام نہیں کرتا ہوگا. ہمارے معاشرے کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دین کا شوق ہے. کوئی پولیس والا ہے یا کوئی جج ہے یا کوئی کاروباری شخصیت ہے یا کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے یا انجینئر بن رہا ہے، آج ہم اپنے ملک میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بھی شوق ہوتا ہے کہ میں بھی عالم دین بنوں. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے شام کے وقت میں یہ دین کے علم کی کلاسز اس ہدایہ اکیڈمی جو ہماری ڈیفینس میں ہے وہاں رکھی ہیں، اور وہاں پہ شام کو 6 سے 9:30 بجے تک کلاسز ہوتی ہیں جب لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں اور شام کو آ کے وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں. اور ہم نے اس کی ریکوائرمنٹ، اس میں ایڈمیشن کی جو ریکوائرمنٹ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جی بیچلرس کی ڈگری ہوگی تو ہم آپ کو ایڈمیشن دیں گے. یعنی ہم بلاتے ہی اسی کو ہیں جو دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتا ہے اور اس کو کافی ہیلپ کی جاتی ہے. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی کیونکہ مصروفیت زیادہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، کئی مرتبہ وہ شام کو آ نہیں سکتے، کئی مرتبہ وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کو ویکینڈس میں کروا دیں گے. کئی مرتبہ ویکینڈس میں بھی اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو آن لائن جو ہے وہ پڑھا دیں گے. تو صرف جس کی نیت اور شوق ہے کہ جی میں پولیس کے دفتر میں ہوں یا میں کورٹ میں ہوں یا میں ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہوں یا آئی ٹی پروفیشنل ہوں، اس کے باوجود میں نے عالم بننا ہے، اگر اس کی نیت ہے ہم کسی نہ کسی طرح سے اس تک یہ دینی کورس جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. مگر ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بیچلرس کی ڈگری ہو. جی تو الحمدللہ اب اس ادارے کو شروع ہوئے 2006 سے یہ 15 سال الحمدللہ ہو چکے ہیں. اور اس ادارے میں الحمدللہ اس وقت بہت سارے ڈاکٹرس انجینئرس تو ہوں گے ہی صحیح، 50 سے زیادہ PhD ڈاکٹرس ابھی پڑھ رہے ہیں یہاں پہ یا پڑھا رہے ہیں ادارے سے منسلک ہیں. اسی طرح پاکستان کی ایک بہت بڑی بزنس اسکول ہے ASBL کے جو ڈین ہیں انہوں نے بھی ہمارے یہاں سے عالم کا کورس کیا. کراچی یونیورسٹی کے بزنس اسکول کے جو چیئرمین تھے وہ بھی ہمارے یہاں دانش شریف پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ڈاؤ کے ایک ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر یحییٰ نوری، وہ بھی یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں. تو الحمدللہ 15 سال میں یہ ادارہ کافی آگے گرو بھی کر چکا ہے. آج ضیاء اللہ صاحب اور سلنگی صاحب نے جو مجھے دعوت دی، انہوں نے کہا کہ ہمارے آفیسرس جو ہیں ان میں آپ نے گفتگو کرنی ہے، تو آج حاضر ہو گیا اور میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ سب کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ لوگوں سے جو ہم سب کی زندگیوں کی ضمانت باقی آپ لوگ لیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور پچھلے سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اس شہر کے اندر امن و امان اور زیادہ بہتر ہو گیا. تو میرے لیے تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، بہت ہی مسرت کی بات ہے کہ میں یہاں پہ حاضر ہوں. تو تھوڑی دیر کچھ گفتگو دین کے بارے میں آپ حضرات سے کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. مجھے ابھی پتہ چلا کہ آپ کا 2 روزہ کورس ہے، اس کے بیچ میں بھی ٹائم مجھے دیا جا رہا ہے، تو بہت زیادہ ٹائم آپ کا دوں گا بھی نہیں. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے دل کے مرض کو بڑھا دیتے ہیں. تو قرآن میں اللہ نے دل کے مرض کا تذکرہ کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وہ دل کا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے؟ جس دل کے مرض کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے یہ وہ دل کا مرض نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ دل کا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے لیے نیک اعمال کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغۃ، کہ بنی آدم کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ لوتھڑا سبر جاتا ہے پورا جسم سبر، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اب وہ لوتھڑا بگڑتا ہے پورا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے. تو دل سبرتا ہے، سارے جسم کے اعمال سبرتے ہیں، اور دل بگڑتا ہے، بیمار ہوتا ہے، سارے جسم کے اعمال جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں. تو قرآن میں جس دل کی بیماری کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ دل کی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے نیک اعمال کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں. دل بیمار ہے، اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ ڈاکٹرز ہمارے جو ہیں دل کے ڈاکٹرز، انہوں نے یہ جو ہمارا فزیکل ہارٹ ہے نا، جسمانی دل، اس فزیکل ہارٹ کی بیماریوں کی نشانیاں بتائیں. ہم سب اس کو جب آپ کے ڈاکٹرز کہتے ہیں جس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہائی ہے یا زیادہ لو ہے، وہ کہتے ہیں یہ نشانی ہے کہ اس کا دل بیمار ہے. آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جس کا ہارٹ ریٹ اوپر نیچے بہت آسیلیٹ کرتا ہے، اوپر نیچے جاتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ نشانی ہے اس کا دل بیمار ہے. اسی طرح آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جس کے جسم کے اندر باڈی فیٹ کے لیول زیادہ ہیں، چربی زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی نشانی، یہ سمٹم ہے کہ اس کا دل بیمار ہے. اس طرح ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جس کو شارٹنیس آف بریتھ ہے، سانس لینے میں جس کو تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹرز پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ اس کا دل بیمار ہے. تو ڈاکٹروں نے اس دل کی بیماری کی نشانیاں بیان کی ہیں. اسی طرح اس امت کے جو مشائخ جو اللہ والے ہیں انہوں نے اس روحانی دل کی بیماریوں کی بھی نشانیاں بیان کی ہیں. اور اگر یہ روحانی دل بیمار ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب یہ دل بیمار ہوتا ہے نیک اعمال کرنا بوجھ محسوس ہوتا ہے. نماز پڑھنا بوجھ لگتا ہے، مسجد میں جانا بوجھ لگتا ہے، قرآن کھولنا بوجھ لگتا ہے. ہر وہ کام جو نیکی سے تعلق رکھتا ہے انسان کہہ سکتا ہے کہ پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ گیا ہے. حالانکہ نیک کام کرنا بڑا آسان ہے، کوئی بڑی ایکسرسائز بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی اتنا بھاگنا دوڑنا بھی نہیں، کوئی اتنا پیسہ بھی نہیں لگتا ہے، مگر دنیا کا سب سے بڑا بوجھ لگ رہا ہوتا ہے. یہ نشانی ہے کہ دل بیمار ہے. تو نیک کام بوجھ لگتا ہے، یہ نشانی ہے کہ دل بیمار. اسی طرح دل کی بیمار ہونے کی دوسری نشانی جو مشاہد نے بتائی وہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے. انسان کو غلط کام کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے بھی صحیح، مگر اس کو چھوڑ نہیں پاتا. تو جب غلط کام چھوڑنا مشکل لگتا ہے یہ بھی نشانی ہے کہ دل بیمار ہے. نہیں مطلب انسان کہتا بھی ہے کہ یار یہ چھوڑنا ہے اور وہ نیت بھی کرتا ہے، مگر وہ اس طرح سے اس دلدل میں پھنسا ہوتا ہے کہ اسے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پھر غلط کام کر بیٹھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے اس روحانی دل میں اتنی اسٹرینتھ نہیں آئی ہے کہ وہ نکل سکے اس میں سے. تو دل بیمار ہے. تو دل بیمار ہونے کی ایک نشانی نیک کام جو ہے وہ بوجھ لگتا ہے. دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ گناہ چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے. دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان کو غفلت والے کام بڑے اچھے لگتے ہیں. گھنٹوں گپوں کی مجلس لگا کے بیٹھنا بڑا اچھا لگتا ہے. گھنٹوں انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہنا آج کل کے نوجوانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. گھنٹوں فیس بک کو اسکرول کرتے رہنا بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہ جو گھنٹوں غفلت والے کام اچھے لگتے ہیں یہ بھی نشانی ہے کہ دل بیمار ہے. تو دل بیماری ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ
عبادت بوجھ لگتی ہے. دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ گناہ چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے. دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے غفلت والے کام بڑے اچھے لگتے ہیں. دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان کے سر پہ کوئی نہ کوئی خواہش کا ہجوم ہوتا ہے. کبھی کسی کے انتقام کا سر پہ ایک ہجوم رہتا ہے, سارا وقت ذہن اسی میں ہو جاتا ہے. کبھی کسی کے اوپر شہوت کا کوئی غلبہ رہتا ہے, کبھی کسی کے اوپر کسی چیز کا ایک طرف توجہ رہتی ہے, یہ ذہن کسی اور چیز کو سوچنے کے قابل ہی نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ دل بیمار ہو گیا ہے کہ بس پوری توانائی پوری انرجی ایک ہی چیز کی طرف چلی گئی ہے. اور دل بیمار ہونے کی ایک آخری نشانی جو مشائخ نے بتائی وہ یہ ہے کہ جب دل بیمار ہوتا ہے تو انسان کو نصیحت اچھی نہیں لگتی. والد سمجھاتا ہے تو والد برا لگتا ہے, استاد سمجھاتا ہے تو استاد برا لگتا ہے, قولی سمجھاتا ہے تو قولی برا لگتا ہے. کہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ بلکہ انسان یہ کہتا ہے کہ جو مجھے سمجھا رہا ہے نا یہ مجھے پسند نہیں کرتا ہے, یہ مجھے نیچے دکھانا چاہ رہا ہے. کسی کہنے والے نے کہا میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. جو سمجھا رہا ہے کوئی دشمن لگ رہا ہوتا ہے. حسن بصری اس امت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کے پاس ایک نوجوان آیا, اس نے آگے کہا کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو دل ہے نا یہ سو گئے. اگر تو پوچھا بھائی جو تمہارے دل سو گئے, اگر اس لیے کہ آپ نصیحت کرتے ہیں نا اس سے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. حضرت نے فرمایا اچھا قرآن اور حدیث کی نصیحت کا تیرے دل پہ اثر نہیں ہوتا, یہ نہ کہ دل سو گئے ہیں, یہ کہہ کہ دل ہو گئے ہیں, دل مر گئے. دل بیمار ہونے کی نشانی ہے کہ انسان کو نصیحت سننا پسند نہیں ہوتا. دل زندہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کو نصیحت سننے کا ایک شوق ہوتا ہے. دیکھیے اس دل کو سنبھالنا, اس دل کو امپروو کرنا یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. آپ کہیں گے باپ پوری زندگی کا بس یہی ایک مقصد ہے کہ دل کو سنبھالنا ہے, اتنے بڑے بڑے کام اپنے کرنے ہیں, دل کو سنبھالنے کو آپ نے سب سے بڑا مقصد بنا دیا. دل کے سنوارنا جو ہے یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. یہ اللہ نے ہمیں قرآن کو بتایا. تعالیٰ فرماتے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے, ہاں جو صبر ہوا دل لے کے آیا وہ دل کام آئے گا. اس لیے اس دل کو سنبھالنا یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. دل بیمار کیسے ہوتا ہے؟ مشاہد نے فرمایا کہ دل کے 3 دروازے ہیں جس سے بیماری دل میں داخل ہوتی ہے, اور دل کا پہلا دروازہ جو ہے وہ انسان کی آنکھ ہے. آنکھ غلط دیکھتی ہے یہ دل بیمار ہوتا ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ آنکھ غلط دیکھتی ہے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہ آنکھ کا دل کے ساتھ کیا تعلق؟ آنکھ کا دل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جو غلط نگاہ پہ ڈالنا ہے یہ شیطان کے ذہنی کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, اور جو شخص اپنے آپ کو روکتا ہے اس غلط نگاہ ڈالنے سے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں کہ اس ایمان کی مٹھاس کو وہ محسوس کرتا ہے. جو شخص غلط نگاہ نہیں ڈالتا اس بندے کے دل میں ایمان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جذبے کو وہ خود محسوس کرتا ہے. آج کا زمانہ اگر کہا جائے کہ غلط نگاہ ڈالنے کا زمانہ ہے تو غلط نہیں ہوگا. اگر ابھی سال تک یہ انٹرنیٹ نہ اتنا تیز تھا, نہ فیس بک آیا تھا, نہ یوٹیوب اس طرح سے تھا, آج غلط نگاہ ڈالنا جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا. چند دنوں پہلے ایک انٹرنیٹ ریسرچ کمپنی ہے, اس کا نام ہے ویب روٹ. انہوں نے ریسرچ کی اور نے کہا کہ انٹرنیٹ پہ یہ جو فحاشی کا مواد ہے نا اس کی ای میلز ہر روز ایک جگہ سے دوسری جگہ جو جاتی ہے, ان ای میلز کی تعداد ہر روز ڈیلی تعداد 2.5 ارب ہے. 2.5 ارب فحاشی کی ای میلز ایک طرف سے دوسری طرف اس دنیا میں جا رہی ہے. اللہ
انہوں نے کہا امریکہ کے اندر 40 ملین لوگ ہر روز، 40 ملین کا مطلب ہے 4 کروڑ لوگ ہر روز فحاشی کا مواد دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب ہے کہ آج کا زمانہ یہ نگاہ کی حفاظت کے اعتبار سے بڑا مشکل زمانہ ہے، مشکل زمانہ۔ یہ نگاہ کی حفاظت جب نہیں ہوتی تو ایمان نیچے جاتا ہے، اور جو بندہ ہمت کرتا ہے اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، ایمان تو اوپر چلتا ہے۔ تو دل کی بیمار ہونے کا ایک ذریعہ انسان کی آنکھ ہے، اور دل کا بیمار ہونے کا ایک ذریعہ انسان کے کان ہیں۔ آپ نے کان کا دل کے ساتھ کیا تھا؟ کان کا دل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو موسیقی کا سننا ہے نا، یہ تمہارے دلوں کے اندر نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے بارش میں سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کان غلط سنتا ہے، دل کے اندر غلط چیز آتی ہے، دل کے اندر بیماری آ جاتی ہے۔ ہارون رشید مسلمانوں کا ایک بادشاہ تھا، اور چھوٹا بادشاہ نہیں تھا، اس کی حکومت 3 کانٹیننٹس کے ملکوں میں تھی۔ ایشیا میں بھی کچھ ملک تھے جس کے اوپر اس کی حکومت تھی، افریقہ میں بھی، یورپ میں بھی۔ تو اپنے وقت کا بڑا بادشاہ تھا اور بہت خوش تھی۔ اس کے اوپر لکھا گیا، مسلمانوں نے بھی، غیر مسلموں نے لکھا۔ اس بات پہ غیر مسلم بھی متفق ہے، سارے جو وارث ہیں نا، ہسٹورینس جو ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ مسلمانوں کا وہ بادشاہ تھا کہ ہر رات میں 100 رکعت نفل پڑھتا تھا۔ اللہ، ہر رات 100 رکعت نفل پڑھتا تھا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ ہر رات 100 نفل پڑھتا تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ 100 رکعت نفل پڑھنے والا بادشاہ تھا، اس کے باوجود اس کی جو بیوی تھی نا زبیدہ خاتون، یہ اس سے بھی زیادہ نیک تھی۔ تو لوگوں نے دلیل پوچھی کہ 100 رکعت جو ہر رات پڑھ رہا ہے اور بادشاہ بھی اتنا مصروف آدمی ہے، اس کی بیوی اس سے زیادہ کیسے نیک ہو سکتی ہے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ اس لیے کہ اس بیوی کے کان محفوظ تھے۔ کان کیسے محفوظ تھے؟ بادشاہ بہت بڑا تھا، اس کا جو محل تھا نا بہت بڑا تھا۔ اس کی بیوی نے 100 عورتوں کو نوکری دی ہوئی تھی۔ اس 100 کی 100 عورتیں جو تھیں یہ حافظ قرآن تھیں، اور بیوی نے کہا تھا کہ یہ عورتیں محل کے مختلف جگہوں پہ بیٹھیں اور صرف بیٹھ کے قرآن پڑھیں تاکہ میرے کان میں اس دنیا کی کوئی اور بات نہ جائے سوائے اللہ کے قرآن۔ تو علماء کہتے تھے کہ جی 100 رکعت نفل پڑھنے والے سے بھی زیادہ نیک یہ زبیدہ خاتون اس کی بیوی تھی۔ ویسے انسان کی نیکی کا پتہ انسان کے دل کی خواہشات سے چلتا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ اس کی خواہشات بھی اس زمانے کی عورتوں میں مردوں میں سب سے بہتر تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ بڑا خوش تھا، بادشاہ نے جو ہے وہ زبیدہ خاتون سے کہا بڑا خوش اور تم سے جو مانگ دیا دینے کے لیے۔ زبیدہ خاتون نے کہا بادشاہ سلامت سوچ ہے۔ بادشاہ نے کہا بڑا بادشاہ ہوں، آج خوش ہوں، تیری جو آج خواہش ہوگی پوری کروں، لگا کوئی کام لگا کے لگا جو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ جو ہیں میری آج خواہش اگر پوری کرنی ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو عراق میں دریائے فرات بہتا ہے نا، اس کے اندر سے آپ ایک نہر نکالیں اور اس نہر کو میدان عرفات تک لے جائیں۔ بادشاہ نے کہا کیا اتنی ہزاروں میل لمبی نہر یہ تیری خواہش ہے؟ بادشاہ نے کہا کوئی سونے چاندی کی چیز مانگ لے گی یا زیادہ سے زیادہ کوئی بڑا محل گھر مانگ لے گی یا کوئی اس طرح کی چیز۔ بادشاہ نے سوچا بھی تھا کہ یہ کہے گی کہ اتنی ہزاروں میل لمبی نہر بنا دو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اللہ کی بندی اس نہر کو تو کرے گی کیا؟ اس نے کہا بادشاہ جناب آپ نے وعدہ کیا کہ آج جو مانگو گی آپ دینے کے لیے۔ اس نے کہا ہاں وعدہ تو کیا ہے مگر تجھے کیا فائدہ ہوگا اس نہر سے؟ بادشاہ سلامت کئی سال سے میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ہندوستان والی طرف سے لوگ حاجی جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں پیدل چل کے، تو راستے میں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، اور حاجیوں کے جانور جو ہیں وہ کئی مرتبہ راستے میں فوت ہو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ حاجی بھی راستے میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ نہر یہاں سے بن جائے گی میدان عرفات تک
ہم جو کرتے ہیں ہر روز مرہ اس زبان سے کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جھوٹ بولنے والا اللہ اور اس کے رسول کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اسی زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے غیبت کرنے والا تو زنا سے بھی بڑا گناہ کرتا ہے۔ اسی زبان سے ہم جو ہے وہ غصہ کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے غصے کرنے والے کے جسم میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی زبان سے ہم قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والے سے اللہ قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ اسی زبان سے جو کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم فحش کلامی کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے جو انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ ہم سمجھتے ہیں زبان سے جو کچھ ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس زبان کے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے یہاں اتنا پسند کرتے ہیں کہ دیکھیے ایک بندہ 100 سال کا گناہ گار ہے، 100 سال گناہ کرتا ہے، 100 سال کفر کرتا ہے، 100 سال اللہ سے دور رہتا ہے، 100 سال بعد اس زبان سے صرف 2 چھوٹے کلمات نکالتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 100 سال کا گناہ، 100 سال کا کفر، 2 الفاظ نکالنے پہ، زبان کے 2 الفاظ نکالنے پہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اسے جو کہہ دیا نا نا، اس زبان سے کبھی کبھی انسان لوگوں کے دل توڑتا ہے، اور اللہ کے یہاں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے اسے اپنے دشمنوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ یہ زبان کا معاملہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زنا کیا، شراب پی، چوری کی، یہ تو بڑے گناہ ہیں، اس زبان سے غلط استعمال کیا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ دل کے یہ 3 دروازے ہیں جس سے یہ دل بیمار ہوتا ہے۔ دیکھیے اس دل کو نہیں سنوارا تو سمجھ لے زندگی میں کچھ نہیں، اس دل کو نہیں سنوارا تو عبادت موت تک بوجھ لگے گی، گناہ موت تک ہوتے رہیں گے، اللہ سے موت تک کی دوری ہے۔ تو دل سنوار لیا تو انسان اللہ کے خود میں زندگی آسان ہے، موت کے آسان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل سنوارنا کیسے ہے؟ تو دل سنوارنے کے 3 طریقے قرآن و حدیث میں ہیں۔ اور پہلا طریقہ ہے دل کے سنوارنے کا کہ انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کی شفا ہے۔ ایک بندہ ہوتا ہے نا تیار ہے گناہ بڑا کرنے کے لیے، کوئی بندہ کچھ نہ کچھ اللہ کو یاد کرنا شروع کرتا ہے، مسجد آنا جانا شروع کرتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہی بندہ ہے کچھ نہ کچھ اللہ کو یاد اس نے کیا، کوئی اس کو فورس نہیں کر رہا، وہ خود ہی کہتا ہے کہ یہ غلط کام میں نہیں کرنا۔ یہ جو خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کام میں نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ سنور گیا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اور اللہ کو یاد کرنا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کوئی زیادہ نفلیں پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی زیادہ دعا کرتا ہے وہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی قرآن زیادہ پڑھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی اللہ سے استغفار کرتا ہے وہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی اللہ کے نبی پہ درود پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، بہت سارے طریقے ہیں، جو طریقہ دل کو آسان لگے انسان اس طرح سے اللہ کو یاد کرے۔ تو ایک طریقہ تو یہ کہ انسان اللہ کو یاد کرے، مگر کئی مرتبہ طبیعت نہیں بنی ہوئی ہوتی ہے، تو ایک اور آسان طریقہ اس دل کو سنبھالنے کا وہ یہ ہے کہ انسان نیک مجلسوں میں آنا جانا رکھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہے۔ جو انوائرمنٹ ہے نا اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر سارے دوست برے ہی ہیں، جو برائی کی طرف لے جانے والے ہیں، تو بس آپ بھی برے ہی ہیں۔ اور اگر دوستی کسی نیکوں کے ساتھ ہے، کہیں نیک مجلس میں آنا جانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نیکوں کے ساتھ جوڑ لیا، ان کے دین پہ آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم میں سے ہر
ہر ایک کے اوپر انوائرمنٹ کا اثر ہو کے رہے. تو کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر بہت زیادہ دیر سے ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا سازان. اور یہ سازان جو تھے ابتدائی زندگی ان کی بڑی غفلت والی، صحابہ کرام کا زمانہ تھا، تو ان کی زندگی بڑی غفلت والی تھی. آواز اللہ نے بڑی خوبصورت دی تھی، گانا گاتے تھے اور ساز بجاتے تھے. اب کیونکہ اس کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا تھا تو یہ اس زمانے میں چھپ کے کرتے تھے، اور کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ گناہ کا کام ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ چاہتے تو تھے کہ میں گانا گاؤں، کیونکہ اپنی خواہش پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، مگر یہ چاہتے تھے کہ نیک لوگوں کے سامنے ایسے نہ ہو. تو کبھی کبھی جو لوگ ان کا گانا پسند کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے گاتے تھے اور سناتے تھے ان کو، مگر کوشش یہ کرتے تھے کسی نیک بندے کو نہ پتہ چلے. اب یہ صحابہ کرام کے دور کا بندہ ہے. ایک مرتبہ اسی طرح گا رہے تھے، اس زمانے کا ایک انسٹرومنٹ تھا، وہ بجاتے بھی تھے، بجاتے تھے ساتھ گاتے تھے اور لوگ بڑا شش کرتے تھے، وہ بڑا اچھا لگتا تھا. ایک مرتبہ گا رہے تھے، بجا رہے تھے، گاتے گاتے دیکھتے ہیں کہ مجلس کے قریب سے کوئی بڑے بزرگ گزر رہے ہیں. اب ان کی تو پالیسی یہ تھی کہ نیکوں کے سامنے یہ کام کرنا نہیں ہے. اب جب ان بزرگوں کو دیکھا تو بڑے پریشان ہو گئے اور دیکھ رہے کہ وہ بڑے آرام سے چل رہے ہیں. تو ان کے دل میں آیا کہ اگر گزرنا کیا تو ذرا جلدی گزر جاتے ہیں، مگر آرام سے گزر رہے ہیں تو ان کی ساری توجہ گاتے گاتے ان کی طرف ہی ہو. اب یہ انہیں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اور چلتے چلتے رک بھی گئی اور پریشان ہو گئی، بھائی رک کیوں گئے ہیں یہاں پہ. پھر انہوں نے غور سے جب دیکھا تو انہوں نے دیکھا تو اس باتیں کر بھی رہے ہیں. بہت پریشان ہو گئی، کہیں مجھے کوئی بددعا تو نہیں دے گئے، ناراض ہے مجھ سے کیا. اتنے پریشان ہوئے کہ آخرکار یہ جو بیٹھے ہوئے سن رہے تھے نا گانا، ان کو کہا بھائی آج ہم اس مجلس کو برخاست کر دیں، پھر کبھی موقع بنا تو تمہیں سنا دیں گے. گانا بجانا ختم کیا اور اٹھ کے جو کونے پہ بندہ بیٹھا تھا اس کے پاس گئے. یار یہ جو یہاں سے گزرے تھے یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے. انہوں نے کہا اللہ یہ گزر رہے تھے اور میں ایسے گانا گا رہا تھا. بڑا ان کو افسوس ہوا کہ یار ان کے سامنے کیوں نہیں ہوا. تو انہوں نے بڑے پریشانی سے پوچھا کہ اچھا یہ چلتے چلتے رک گئے تھے، میرے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ چلتے چلتے رک گئے اور یہ کہہ رہے تھے کتنی خوبصورت آواز ہے، کاش کہ یہ آواز اللہ کے قرآن کے لیے استعمال ہوتی. مجھے سننا تھا لوگ کی آنکھوں میں آنسو. انہوں نے کہا کہ کہاں ہوتے ہیں عبداللہ ابن مسعود؟ انہوں نے یہ فلاں جگہ ہے. یہ ان کے گھر پہ چلے گئے، گھر پہ دستک دی، حضرت باہر تشریف لائے. انہوں نے کہا حضرت جس بندے کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ کاش کی یہ آواز اللہ کے لیے اللہ کے قرآن کے لیے استعمال ہوتی، میں ہی ہوں. آج سے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ آواز صرف اور صرف اللہ کے قرآن کے لیے استعمال ہوتی. تو نیک بندے کی ایک جملہ سنا، ایک جملہ، اور زندگی بدل گئی. پھر بڑے عالم بنے، بڑے مشہور. زازان ان کا نام بڑا مشہور ہے، علماء میں بہت مشہور ہے کہ بڑے عالم اپنے وقت کے تھے، بڑے نیک آدمی تھے. تو دل سنوارنے کا ایک طریقہ یہ کہ انسان نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے، نیک مجلسوں میں آنا جانا رکھے. تو ایک طریقہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے، ایک طریقہ آسان یہ ہے کہ نیک مجلس ہفتے میں 10 دن میں ایک مرتبہ کسی نہ کسی نیک مجلس میں چلا جائے. ایک اس سے بھی آسان طریقہ ہے، اور اس آسان طریقے کی پکی یقین ہے کہ یہ اللہ کے ہم قبول ہوتا ہے. اس سے دل سنورتا ہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنے گناہ کی توبہ کرے، اللہ سے معافی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جس نے گناہ سے توبہ کی وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. بلکہ سچی بات تو یہ ہے قرآن میں اللہ نے فرما دیا ان اللہ یحب التوابین. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو ہونا
دیکھ جائے گا نا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہوئے پوری پوری رات تہجد پڑھتا ہے، پورے پورے سال روزہ رکھتا ہے اور دین میں وقت لگاتا ہے اور اپنی زندگی دین کو اس نے دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ مگر وہ شخص جو گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار I have done wrong، میں نے غلط کیا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو اس لیے مومن کو بتائیے خوب پھر توبہ کرے، صبح توبہ شام توبہ لب پہ میرے مدام توبہ، صبح توبہ شام توبہ لب پہ میرے مدام توبہ، بے اثر ہو یا با اثر ہو اپنے کرنے کا کام توبہ۔ یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے والی چیز، اللہ نے اعلان کر دیا جو توبہ کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ محبت اللہ کی آسان نہیں ہے، بڑی بڑی راتیں اللہ والوں نے گزاری اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ اس بندے کے لیے اللہ نے اویلیبل کر دی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے کہ یار معاف کر، میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ کہا اللہ سے اللہ نے اپنی محبت کا اعلان اس کے ساتھ کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ واقعہ اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ نہیں سنا، دو مرتبہ نہیں سنا، 7 مرتبہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا الکفل، اور الکفل بڑا امیر تھا مگر بدکار تھا، ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ وقت گزارتا تھا، پیسہ بڑا تھا اس کے پاس۔ ایک دن اپنے گھر کے باہر دیکھتا کہ ایک عورت کھڑی ہے تو اس کو لگا کہ یہ بھی کسی کام کے لیے آئی ہے، تو باہر گیا اور اسے جا کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ رات گزارے گی؟ اس نے کہا ہاں گزار۔ الکفل نے کہا اچھا کتنے پیسے دے گی؟ اس نے کہا 60 دینار لوں گی۔ دینار اس زمانے میں گولڈ کوئن کو کہتے تھے، اس نے کہا 60 دینار لوں گی۔ الکفل امیر تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے 60 دینار دیے تھے، کل رات آ جانا۔ اگلے رات وہ آئی اور آ کر جیسے اس کے برابر میں بیٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو رو رہی ہے، بڑا پریشان ہوا کہ زندگی میں کبھی کوئی عورت یہاں کے روتی تو نہیں ہے۔ اس نے کہا رو کیوں رہی ہے؟ پیسے میں نے پورے نہیں دیے۔ اس نے کہا پیسے تو پورے دیے، رو اس لیے رہی ہوں زندگی میں کبھی یہ گناہ میں نے کیا ہے، پیسے کی وجہ سے اتنی مجبور ہو گئی ہوں کہ آج جسم بیچنا پڑ رہا ہے۔ الکفل نے سوچا کہ یہ تو غلط عورت آ گئی ہے، یہاں اس طرح کی عورت تو کوئی نہیں آتی۔ اب رو رہی ہے، آنسو نکل رہے ہیں، روتے روتے کہنے لگی کہ میں تو اللہ کی وہ بندی، اللہ نے ہمیشہ مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، آج میرا مالک مجھے اتنے بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھے گا۔ یہ کہہ کے پھر روتے لگی۔ اب الکفل اور پریشان، پھر روتے روتے کہتے ہیں اگر آج میں نے یہ گناہ کر لیا مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، یہ کہہ کے پھر رونے لگی۔ جب اب روئی تو الکفل بھی بڑا پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ زندگی میں سے کبھی یہ گناہ کیا نہیں اور اس کو یہ ڈر ہے کہ آج اگر یہ گناہ کر لیا مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے، میں تو زندگی بھر یہ گناہ کرتا رہا، تم مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تو پریشان ہو گیا، زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے اوپر اللہ کا خوف آیا، تو پریشانی کے عالم میں آ کے اس عورت سے کہتا ہے کہ اچھا چلی جا یہاں سے، میں تیرے ساتھ یہ گناہ نہیں کرتا، اور یہ 60 دینار بھی رکھ لے کوئی بات نہیں۔ یہ اٹھ گئی اور اٹھ کے جانے لگی، ابھی دروازے پہ تھی تو اس نے آواز لگائی کہ میری ایک بات اور بھی سنتی جا۔ کیا؟ اس نے کہا آج سے میں نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ میں اب یہ والا کام نہیں۔ اور چلی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کا جو الکفل تھا اس کی اسی رات انتقال ہو گیا۔ اب پورا علاقہ جانتا تھا کہ کس طرح کا آدمی ہے، کسی نے کہا زانی فوت ہو گیا، کسی نے کہا کہ گناہگار فوت ہو گیا، کسی نے کہا کہ جی اللہ کا نافرمان فوت ہو گیا، کسی نے کہا اچھا ہوا فوت ہو گیا۔ اتنے سارے لوگوں نے اتنی ساری باتیں اس کے بارے میں کی کہ غلط آدمی فوت ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ پوری زندگی گناہ کرنے کے بعد آخری رات کی توبہ کی قبولیت اتنی تھی، اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی کہ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ لوگ اس کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں، اللہ نے اس کے دروازے پہ لکھ دیا
درمانی ہے. جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دل کو پاک کر دیتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی گناہوں سے سچی اپنی توبہ کریں. یہ توبہ ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو بار بار صاف کرنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے توبہ کرنے والے گناہگاروں میں شامل فرمائے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیں, سب کچھ پالیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں. آنکھوں کو بند کر لیں, سب کچھ کرم فرما خدایا دل بدل دے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے تیرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں. مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا, میری فریاد سن لے میرے مولا. بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, قربان اپنی ساری خوشیاں. تو اپنا غم عطا کر
دل بدل دے، جو تیرا سامنا ہو روز محشر، جو تیرا سامنا ہو روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، ہمارا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی اعلی الوقار، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھپ جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ جو گناہ دن میں کی انہیں معاف فرما، جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، میرے مالک جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، میرے مالک ان گناہوں کی نجاست میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، میرے مالک میرے کمزور بندے ہیں، کبھی شیطان ہمیں غلط راستوں پہ ڈال دیتا، کبھی ہماری خواہشات ہمیں غلط راستوں پہ لے جاتی ہے، اے اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے، اے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب کر، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹنا، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہوں سے پاک زندگی نصیب کرنا، جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس سے پہلے کہ سارے کی آنکھیں بند ہو جائیں لمن کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں میرے مالک ہمیں تقویٰ کی پوشاک نصیب فرما،
اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، میرے مالک ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، نماز کی پابندی نصیب فرما۔ اور اے اللہ اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ تیرے ہاتھوں کی ناز فرما۔ اللہ جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک جو گھر بار کی وجہ سے پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانی کو بھی دور فرما، میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اے اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، میرے مالک پھر کمزور کرتے ہیں، اے اللہ کمزوری کر تیرے سامنے اظہار کرتے ہیں، اے اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے کسوں کی دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے مشکل میں پڑے لوگوں کو مشکل سے نکال دینے والے، میرے مالک رحمت تمام کا فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے گھر کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اس پولیس ہیڈ کوارٹر پہ اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما، اے اللہ ہر شخص جو یہاں ہے اللہ اس کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، اللہ اس کے رزق اور صحت میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس کے وقت میں برکت عطا فرما، اے اللہ قدم قدم برکت شامل حال فرما، اے اللہ ہمارے ان ساتھیوں نے جنہوں نے آج اس پروگرام کا انتظام کیا اے اللہ ان کو بھی خوب اجر وسیع عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس یہاں ہیں اللہ سب کے دلوں کی جو ایک تمنائیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان ایک تمناؤں کو پورا فرما، میرے مالک دین اور دنیا میں کامیابی ساتھ عطا فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک